بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک سرکولیٹری اور گیشیس ایکسچینج کے بارے میں ہے، اور اس میں ہم تھرمو ریگولیشن کا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ برڈز میں سرکولیشن کس طرح کی ہوتی ہے، گیشیس ایکسچینج کا پروسیس اور ٹیمپریچر ریگولیشن کا پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے، اس کو انڈر ڈسکشن لائیں گے۔ Circulatory system of bird is similar to that of reptiles, except that the herd has completely separated auricles and ventricles. Bird کی herd میں auricles اور ventricles مکمل separate ہوتے ہیں، اسی لیے the separation prevents any mixing of oxygenated blood with less oxygenated blood. تو highly oxygenated اور less oxygenated blood کی سپریشن ہوتی ہے کمپلیٹ، اور اس کی مکسنگ نہیں ہوتی، جس طرح کے ریپٹائلز میں بھی ڈسکس ہوا تھا۔ برڈز میں بھی سائنس وینوسس کافی اسمال ہے، اور یہ رائٹ اوریکل میں ایک پیس میکر ٹیشو میں کنورٹ ہو گیا ہے۔ پیس میکر ٹیشو وہ ٹیشوز ہیں جو کہ ہارٹ کے ردم کو، ہارٹ کے دھڑکن کو ایک خاص ردم میں رکھتی ہیں۔ ہارٹ بیٹ یا ہارٹ ریٹ ڈفرینٹ برڈز میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، جس طرح کہ یہاں پہ ایگزامپل سے بتایا گیا ہے۔ تقریباً ہمنگ برڈ میں جب برڈ انڈر سٹریس ہو تو تقریباً 1 منٹ میں 1000 بیٹس کرتا ہے ہارٹ، اور دوسری برڈز جیسے کہ آسٹرچ جو کہ بہت بڑا برڈ ہے، اس میں دیکھا گیا ہے کہ ہارٹ 1 منٹ میں 38 سے لے کر 176 تک بیٹس کر سکتا ہے ڈفرینٹ سچویشن میں۔ ہارٹ بیٹ برڈز میں زیادہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ سرکولیشن کوئک ہو، ڈفرینٹ مسلز کو انرجی ملے، نیوٹرینٹس ملے، اور افیکٹولی بھاگ سکیں، اڑ سکیں۔ ان ساری فنکشنز کے لیے سرکولیٹری سسٹم بہت ہی ڈیولپ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں برڈز کی سرکولیشن کا۔ برڈز میں ریڈ بلڈ سیلز کی کچھ خصوصیات ہیں۔ برڈز میں اسپیشل ٹائپ آف ریڈ بلڈ سیلز پائے جاتے ہیں جو کہ نیوکلیٹڈ ہیں اور بائی کانویکس ہیں۔ تو برڈز میں ریڈ بلڈ سیلز کی یہ خصوصیات میملز کے ریڈ بلڈ سیل سے ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ میملز میں جو ریڈ بلڈ سیلز پائے جاتے ہیں وہ بائی کونکیو ہوتے ہیں اور وداؤٹ نیوکلیس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیگوسائٹس اور موبائل امیبوئڈ سیلز آف دا بلڈ آر ویری ایکٹیو اینڈ ایفیشینٹ ان برڈز in repairing wounds and destroying microbes. فیگوسائٹس جو کہ مائکرو آرگینزمس کے خلاف ایکشن کرتے ہیں، وہ بہت ہی ایکٹیو ہوتے ہیں برڈز میں۔ گیس ایکسچینج یا ریسپائریٹری سسٹم کس طرح سے ہے برڈز میں؟ یہ ٹاپک تھوڑا سا کمپلیکس ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ڈائیگرامز کا بھی سہارا لیں گے۔ The respiratory system of birds is extremely complex and efficient. It consists of external nares which lead to nasal passages. پرندوں کی چونچ کے قریب اوپر 2 چھوٹی سوراخیں ہوتی ہیں جس کو نوسٹرلز کہا جاتا ہے۔ نوسٹرل سے ہوا اندر داخل ہوتی ہے نیزل پیسیجز میں، اور فیرنگس کے ذریعے نیچے ٹیوبس یا ٹریکیا کی طرف ایئر فلو کرتی ہے۔ برڈز میں ٹریکیا جس ایریا یا جس پوائنٹ پہ برونکائی میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، اس ایریا پر ایک اسپیشل وائس باکس پایا جاتا ہے جس کو سائرنگس کہتے ہیں۔ یعنی جس جگہ ٹریکیا 2 برونکائی میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، اس جگہ پہ ٹریکیا کے اوپر ایک باکس ہے جس کو سائرنگس کہتے ہیں۔ یہ سائرنگس وہ باکس یا وہ ایریا ہے
جو برڈز کو ڈفرینٹ قسم کی سریلی آوازیں بنانے میں ہیلپ کرتا ہے۔ ٹریکیا کے ذریعے ایئر برونکائی میں جاتی ہے اور برونکائی لیڈ ٹو دا کمپلیکس سسٹم آف ایئر سیکس دیٹ آکوپائی مچ آف دا باڈی اینڈ ایکسٹینڈ انٹو سم آف دا بونز آف دا اسکیلیٹل سسٹم۔ برونکائی سے ایئر لنگز میں جاتی ہے اور لنگز سے بہت سارے بونز کی طرف بھی ٹریول کرتی ہے ایئر، جہاں پہ ایئر سیکس پائے جاتے ہیں۔ اس کو ہم ڈائیگرام کے ذریعے بھی ڈسکس کریں گے۔ The lungs of birds are made of small air tubes called parabronchi۔ یہ پوائنٹ انتہائی ضروری ہے۔ برڈز کی لنگز میں بہت ساری ٹیوبز پائی جاتی ہیں اور ایک ٹیوب کی ڈائی میٹر تقریباً 400 مائکرو میٹر ہے۔ ان کو پیرابرونکائی کہا جاتا ہے۔ پیرابرونکائی سے ایئر نکل کر چھوٹی چھوٹی کیپیلریز میں جاتی ہے اور ان کیپیلریز کا ڈائی میٹر 10 مائکرو میٹر تک ہوتا ہے۔ ایئر کیپیلریز کے اینڈ پر جو کیپیلری بیڈز پائی جاتی ہیں وہاں پہ گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے۔ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں نوسٹرلز یہاں پہ پائے جاتے ہیں، چونچ کے قریب ایئر آتی ہے نیچے لنگز کی طرف یا ایبڈومینل سیکس کی طرف۔ ایبڈومین یعنی پیٹ ریجن میں چھوٹے چھوٹے بیلون لائک سٹرکچرز ہیں جن کو ایبڈومینل ایئر سیکس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر ٹریول کرتی ہے توریسک ایئر سیکس میں، چیسٹ ایریا میں یہ ایئر سیکس پائے جاتے ہیں اور ان ایئر سیکس کی کافی برانچز بھی ہوتی ہیں۔ کچھ ایئر سیکس باڈی کے بونز کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ان ڈائیگرامز کا سہارا لیں گے۔ اس فگر کو دیکھیے تو برڈز میں دو قسم کی ریسپائریٹری سائیکلز ہوتی ہیں۔ جو پری ڈومیننٹ قسم کا سائیکل ہے وہ یہ ہے۔ اس فرسٹ ڈائیگرام یا فگر میں انسپائریشن دکھایا گیا ہے، جبکہ دوسرے فگر یا ڈائیگرام میں ایکسپائریشن شو کیا گیا ہے۔ یہاں ایئر برونکائی میں داخل ہونے کے بعد ڈائریکٹ ایبڈومینل سیکس کی طرف فلو کرتا ہے۔ اس فلو سے ایبڈومینل سیکس پھول جاتے ہیں اور یہ ایروز ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ایبڈومینل سیک میں ایئر آنے سے سیکس پھول گئے۔ اسی دوران یہاں لنگ سے ایئر فلو کرتی ہے تھوریسک سیکس میں، تو جیسے ہی ایبڈومینل سیک میں باہر سے ہوا آتی ہے اسی دوران لنگ سے ایئر تھوریسک سیکس کی طرف فلو کرتی ہے۔ یہ انسپائریشن کا پروسیس ہے۔ اب ایکسپائریشن دیکھ لیں۔ ایکسپائریشن میں ایبڈومینل ایئر سیکس سے ایئر لنگز کی طرف جاتی ہے اور تھوریسک ایئر سیکس سے ایئر اس برونکائی اور نوسٹرلز کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو اس کا ڈسکشن کرتے ہیں۔ There are two types of ventilatory cycles in birds۔ ایک سائیکل میں یا فرسٹ سائیکل میں کیا ہوتا ہے، انسپائریشن میں ایئر مووز انٹو دا ایبڈومینل ایئر سیکس۔ ایئر ایبڈومینل ایئر سیک میں موو کرتی ہے اور اسی ٹائم پہ لنگ سے ایئر موو کرتا ہے پیرابرونکائی یا تھوریسک ایئر سیکس کی طرف۔ اس کو دوبارہ غور سے سن لیں۔ ایئر نوسٹرلز کے ذریعے باڈی میں انٹر ہوتی ہے اور ایئر ایبڈومینل ایئر سیکس کی طرف فلو کرتی ہے۔ اسی ٹائم پر جب ایئر ایبڈومینل ایئر سیک کی طرف فلو کرتی ہے، اسی ٹائم پر لنگ سے ایئر تھوریسک ایئر سیکس کی طرف فلو کرتی ہے۔
جبکہ ایکسپائریشن میں تھوریسک ایئر سیک سے ایئر ڈائریکٹ باہر نکل جاتی ہے، جبکہ ایبڈومینل ایئر سیک سے ایئر لنگس کی طرف موو کرتی ہے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے۔ برڈز میں یہ اسپیشل قسم کا میکینزم یا ان ایئر سیکس کی موجودگی کا فائدہ کیا ہے؟ Birds have greater rate of oxygen consumption than any other vertebrate. Birds بہت زیادہ آکسیجن کنزیوم کرتے ہیں، انرجی کنزیوم کرتے ہیں دوسرے ورٹیبریٹس کے مقابلے میں۔ تو اس ایئر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس قسم کا وینٹیلیٹری میکینزم موجود ہے۔ وہ ایئر جو کسی بھی وقت لنگس کے اندر رہتی ہے اس کو ڈیڈ ایئر کہتے ہیں۔ یہ ایئر لنگس سے باہر نہیں نکلتی۔ تو برڈز میں ڈیڈ ایئر انتہائی کم رہتی ہے اور تقریباً لنگس کو زیادہ پرسنٹیج فریش ایئر کی آتی ہے اور ڈیڈ ایئر انتہائی کم رہتی ہے۔ بیکاز آف دا یونیک سسٹم آف ایئر سیکس اینڈ پیرابرونکائی، bird lungs have a nearly continuous movement of oxygen-rich air or respiratory surfaces during both inspiration and expiration۔ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسپائریشن کے دوران بھی لنگس کی طرف ایئر فلو ہے، جبکہ ایکسپائریشن کے دوران بھی لنگس کی طرف ایئر فلو ہے۔ اس طریقے سے برڈز انتہائی ایفیشینٹ ریسپائریٹری سسٹم کے ذریعے ہائی میٹابولزم اور ہائی انرجی پروڈکشن کرتی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں تھرمو ریگولیشن کی۔ تھرمو ریگولیشن کا کیا مطلب ہے کہ باڈی کے ٹیمپریچر کو ایک خاص رینج میں کس طرح مینٹین رکھا جاتا ہے، اس کو تھرمو ریگولیشن کہا جاتا ہے۔ برڈز مینٹین باڈی ٹیمپریچرز بٹوین 38 and 45 degrees. Lethal extremes are lower than 32 and higher than 47. برڈز کے لیے 32 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم اور 47 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹیمپریچر لیتھل یعنی کہ ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ In cold environments, heat must be conserved and generated through metabolic processes. Cold environment میں باڈی کی ہیٹ زیادہ میٹابولزم سے پروڈیوس ہوتی ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ باڈی میں شیورنگ سٹارٹ ہو اور اس سے مسل موومنٹ کی ہیٹ جنریشن ہوتی ہے جس سے باڈی کو گرمی ملتی ہے۔ برڈز کے جو سب سے زیادہ ایکسپوزڈ پارٹس ہیں وہ لیگس ہیں، جن کے ذریعے ہیٹ لاس ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے برڈز میں ایک میکینزم پایا جاتا ہے جس کو کاؤنٹر کرنٹ ہیٹ ایکسچینج میکینزم کہا جاتا ہے۔ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ The warm blood flowing to the legs and feet and the cooler blood flowing to the body from the legs and feet prevent excessive heat loss at the feet۔ تو ٹانگوں کی طرف گرم خون کا بہاؤ ہوتا ہے اور ٹانگوں سے ٹھنڈی خون کا بہاؤ جسم کے اندرونی حصوں کی طرف ہوتا ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنٹ ہیٹ ایکسچینج میکینزم کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے برڈز اپنی جسم سے ہیٹ لاس کو بچاتے ہیں، اور میٹابولزم اگر ونٹر میں انکریز ہوگی تو اس کے ساتھ زیادہ ہیٹ پروڈکشن بھی ہوتی ہے۔ فلائٹ ہیٹ پروڈکشن کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ فلائٹ پروڈیوسز لارج کوانٹیٹیز آف ہیٹ۔ Unlike mammals, birds do not have sweat glands۔ چونکہ میملز میں سویٹ گلینڈز پائے جاتے ہیں جو پسینے کے ذریعے جسم سے ایکسٹرا گرمی کو خارج کر دیتے ہیں۔ برڈز میں سویٹ گلینڈز نہیں ہوتے، اس لیے برڈز اپنی باڈی کو کول کرنے کے لیے کئی میکینزم اپناتے ہیں، جیسے کہ
Birds pant to dissipate heat through the respiratory tract. Pant کہتے ہیں اونگنا کو. اونگنے سے ٹریکیا اور ریسپائریٹری لائنز کے ذریعے جسم سے ایکسٹرا ہیٹ ایواپوریشن کی صورت میں نکل جاتی ہے. Some birds conserve energy on cool nights by allowing their body temperature to drop. For example, whippoorwills allow their body temperature to drop from 40 to 16 degree and respiratory rates become very slow. کچھ برڈز اپنی باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے سخت سردی سے خود کو بچانے کے لیے باڈی کا اندرونی ٹیمپریچر بہت کم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کی سخت سردی کا ان کے جسم پر کم سے کم اثر ہوتا ہے.